السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھاکر، میں تیرے سوا اس دنیا میں کسی کو نہیں پہچانتی۔ شکنتلا نے بے قرار ہو کر شجاع الدین کامران کے دونوں ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ میں نے اس دنیا میں بس ایک ہی موسم دیکھا ہے، تیری غیرت و وفاداری اور مردانگی کا موسم۔ شجاع الدین کامران نے گھبرا کر اپنے ہاتھ کھینچ لیے۔ تیری نادانیاں میرے پیروں کی زنجیر بن کر رہ گئی ہیں۔ کامران یکا یک چیخنے لگا، میں مرتے وقت کس کس کا ماتم کروں گا؟ اس بوڑھی ماں کا یا اس لڑکی کا جس نے ایک لاوارث اور مفلس بچہ سمجھ کر مجھ سے ہمدردی کے چند الفاظ کہے، پھر سب کچھ بھول گئی۔ ٹھاکر، میں نے اپنے ماتم کے لیے تو نہیں کہا۔ کامران کی ہذیانی کیفیت دیکھ کر شکنتلا سہم سی گئی تھی۔ اب تیرے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ کامران شدید اذیت کا شکار تھا۔ تو نے اپنی یادوں کا زہر میرے پورے بدن میں اتار دیا، اب کہتی ہے کہ میں تجھے بھول جاؤں؟ یہ کیسی سنگ دلی ہے کہ میں مقتل کی طرف جاتے ہوئے مڑ مڑ کر تم لوگوں کے چہرے دیکھتا رہوں، مگر کوئی چہرہ کوئی یاد میرے کام نہ آ سکے۔ کاش ایسا ہو ٹھاکر کہ میں تجھ پر قربان ہو جاؤں اور سلطان کا قانون میرے جسم کی بھینٹ قبول کر لے۔ دیوداس کے الفاظ میں اتنی سچائی اور گہرائی تھی کہ زندہ کی فضا لرز کر رہ گئی۔ شکنتلا، ہر شخص اپنی قبر میں ہوتا ہے۔ کامران دیوداس کے آگے مجبور سا ہوتا جا رہا تھا۔ جو قبر میرے لیے کھودی گئی ہے اس میں کوئی دوسری لاش دفن نہیں ہو سکتی۔ ٹھاکر، پھر کیوں میرے جذبوں پر تانا زنی کرتا ہے؟ دیوداس جی کے لہجے میں دل کا درد شامل تھا۔ بلبن کا قانون اجازت تو دے، پھر تجھے اندازہ ہوگا کہ لوگ دوسروں کی قبر میں کس طرح چپ چاپ سو جاتے ہیں۔ شجاع الدین کامران کے پاس شکنتلا کے اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا، پھر بھی اس نے ایک خوفناک لفظ کا سہارا لیتے ہوئے کہا، پہلے تو قانون تیرے اس مطالبے کو تسلیم نہیں کرے گا، اور اگر اس نے کچھ دیر کے لیے اپنا مزاج بدل بھی ڈالا تو اس شادی سے تجھے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ نہ کوئی نغمہ مسرت، نہ کوئی شور نشاط، نہ کوئی جشن، نہ کوئی ہنگامہ، بس عمر بھر کے لیے بیوگی کی ایک تہمت، ساری زندگی کے لیے بے چارگی کا ایک الزام۔ پھر ایسے لمحوں کا تعاقب کیوں کرتی ہے جو بہت تیزی سے حالات کے دوزخ کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ تجھے اس زمین کی جنت درکار ہے اور اس جنت پر تیرا پورا حق ہے۔ ٹھاکر، مجھے کیوں رسوا کرتا ہے؟ شکنتلا کے الفاظ جلنے لگے تھے۔ تو خوب جانتا ہے کہ میں تیری دوزخ کو چھوڑ کر دنیا والوں کی جنت قبول نہیں کروں گی۔ کسی درباری امیر کی بیوی بننے کے بجائے میرے لیے یہ اعزاز کافی ہے کہ لوگ مجھے تیری بیوہ کہہ کر پکاریں۔ کامران کے دل کی دھڑکنیں بے ربط ہو گئیں۔ آج پہلی بار اسے احساس ہوا تھا کہ زندگی اتنی بے غرض بھی ہوتی ہے۔ بھڑکتے شعلوں میں جل کر راکھ ہو جانا بھی زندگی کی ایک ادا ہے، اور لمحہ لمحہ تمام عمر سلگتے رہنا بھی زندگی کا ایک انداز ہے، مگر دونوں میں کتنا فرق ہے۔ یہ راز شجاع الدین کامران پر اس وقت فاش ہوا جب موت اپنا خونی دہن کھولے ہوئے اس کے قریب منڈلا رہی تھی۔ کامران نے بہت کوشش کی کہ شکنتلا کسی طرح اس خوفناک ارادے سے باز آ جائے، مگر دیوداس ایک ضدی بچے کی طرح مچل گئے۔ تو میرا دل توڑ کر بھی جا سکتا ہے ٹھاکر، مگر یاد رکھنا کہ تجھ پر میرا یہ قرض ہمیشہ باقی رہے گا۔ سعدیہ خانم نے بھی شکنتلا کی بہت منت و سماجت کی۔ ایک بیوہ کی حالت تیری نظر میں ہے بیٹی، پھر تو یہ لباس کیوں پہن رہی ہے؟ ابھی تو سرخ جوڑے کے دن ہیں۔ اپنی زندگی کو ایسا روگ نہ لگا کہ پھر کوئی مسیحا بھی تیرا علاج کرتے ہوئے ڈرے۔ یہ زمین عورت کے لیے قبر سے بھی زیادہ تنگ ہے۔ میں کسی مسیحا کی منتظر نہیں۔ شکنتلا نے سعدیہ خانم کی بات سننے سے بھی انکار کر دیا۔ یہاں تک کہ ملاقات کا وقت ختم ہو گیا، سپاہیوں نے دونوں عورتوں کو قید خانے سے باہر جانے کے لیے کہا۔ نماز فجر کے بعد تیرے بیٹے کو پھانسی ہو جائے گی، پھر اس کی لاش اٹھا کر لے جانا۔ سپاہی سعدیہ خانم سے مخاطب تھا۔ غمزدہ ماں کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا پھیلنے لگا۔ پھر سعدیہ خانم کے قدم غیر متوازن ہوئے۔
تو شکنتلا اسے سہارا دے کر زندان کی حدود سے باہر لے گئی۔ اب گھر چلے ماں، شکنتلا نے گلوکیر لہجے میں کہا۔ گھر بھی چلی جاؤں گی، مگر آج کی رات یہی راہ گزر میرا گھر ہے کہ اس راستے سے شجاع الدین کامران گزرے گا۔ سعدیہ خانم کانپتے جسم کے ساتھ قید خانے سے کچھ دور زمین پر بیٹھ گئی۔ بس آخری بار اسے اور دیکھ لوں، پھر تو وہ گہری نیند سو جائے گا جیسے بچپن میں دودھ پی کر سو جاتا تھا۔ شکنتلا کو محسوس ہوا جیسے اس کے دل کو کسی تیز نشتر سے کاٹا جا رہا ہو۔ دیوداسی نے گھبرا کر آسمان کی طرف دیکھا اور اسے یوں لگا جیسے پورا آسمان سرخ ہو گیا ہے اور ہر ستارے سے خون کی ایک دھار پھوٹ کر زمین کی طرف آ رہی ہے۔ نصف شب کے بعد، آدھی رات کے بعد، خود قاضی عدالت زندان میں داخل ہوا اور اس نے قانونی رسم کے مطابق شجاع الدین کامران کی آخری خواہش دریافت کی۔ کیا میری آخری خواہش کی تکمیل آپ کے اختیار میں ہے؟ قاضی عدالت شجاع الدین کامران کے لہجے کی بے باکی سے واقف تھا، اس لیے تلخ آواز میں بولا، تجھے نئی زندگی بخشنے کے علاوہ سب کچھ میرے اختیار میں ہے۔ اگر سلطان چاہیں تو سزائے موت بھی معاف ہو سکتی ہے۔ قاضی نے غائبانہ طور پر غیاث الدین بلبن کی شان میں ایک مختصر سا قصیدہ پڑھا۔ میری آخری خواہش زندگی کی بھیک رہی، کامران نے بے نیازانہ کہا۔ پھر وقت برباد نہ کر۔ قاضی کا لہجہ جارحانہ تھا، وہ سلطان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مرنے والے سے دل شکن انداز میں گفتگو کر رہا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے میری شادی کی رسم ادا ہو جائے، کامران نے بلند آواز میں کہا۔ قاضی مجرم کی اس خواہش پر چونک اٹھا۔ یہ کس طرح ممکن ہے؟ آج تک میں نے مقتل کی طرف جانے والے کسی انسان کو ایسی خواہش کا اسیر نہیں دیکھا۔ درست ہے قاضی محترم، مگر آپ نے آج تک کسی بے گناہ کو بھی اسی طرح قتل ہوتے نہیں دیکھا ہوگا، کامران نے اسی لہجے میں جواب دیا۔ قاضی بھی کامران کی اس سخت کلامی کا جواب دینا چاہتا تھا، مگر داروغہ زندان نے درمیان میں مداخلت کرتے ہوئے کہا، آپ ایسے شخص سے کیوں الجھتے ہیں جس کا ذہنی توازن بگڑ گیا ہے؟ موت کا خوف بڑے بڑے بہادروں سے ان کے حواس چھین لیتا ہے۔ اگر اس کی دماغی حالت ٹھیک ہوتی تو یہ موت کے منہ میں شادی کا خواب کیوں دیکھتا؟ صورتحال بگڑ گئی تھی۔ کامران نے شکنتلا کی خاطر خوش آمدانہ لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا، یہ میری مجبوری ہے قاضی صاحب، وقت ٹالنے کی کوئی تدبیر نہیں۔ پھر جب شجاع الدین کامران نے قاضی غیور احمد سے پورا واقعہ بیان کیا تو وہ سوچ میں پڑ گئے۔ سلطان اس وقت آرام کر رہے ہیں، ان سے اجازت کس طرح حاصل کی جا سکے گی؟ ابھی کچھ دیر پہلے میری آخری خواہش کے سلسلے میں آپ نے خود کو ایک با اختیار شخص کہا تھا، کامران نے دلیل پیش کی۔ جب قاضی غیور احمد سے کوئی جواب نہ بن پڑا تو کہنے لگے، شادی کے لیے گواہ کہاں سے آئیں گے؟ وکیل کون ہوگا؟ داروغہ زندان کو وکیل بنا دیجئے اور 2 قیدیوں کو بطور گواہ پیش کر دیجئے۔ شجاع الدین کامران نے بے ساختہ کہا، مقتل کی طرف جانے والے کی شادی تو اسی انداز میں ہو سکتی ہے۔ قاضی غیور احمد کو اس عجیب و غریب مجرم سے ہمدردی سی ہونے لگی تھی، مگر وہ سلطان غیاث الدین بلبن کے تصور سے لرز گئے کہ اول و آخر کامران فرما روائے ہند کا معطوب تھا۔ اگر سلطان نے ان سے جواب طلبی کی تو وہ کس طرح شاہ کے قہر سے محفوظ رہ سکیں گے؟ یہ خیال بڑا جان لیوا تھا۔ قاضی غیور احمد کانپ کر رہ گئے۔ میں اس ملک کے قانون میں ترمیم کا کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ قاضی صاحب کامران سے مخاطب تھے، اگر کوئی ایک بھی ایسی مثال موجود ہوتی تو میں تیری خواہش ضرور پوری کر دیتا۔ کامران جانتا تھا کہ اس درخواست کا یہی انجام ہوگا، مگر اس نے شکنتلا کے لیے آخری وقت میں اپنے آپ کو ایک بھکاری بنا کر پیش کر دیا تھا۔ اگر ممکن نہیں تو چند لمحوں کے لیے میری ماں اور اس لڑکی کو بلا دیجئے جس سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں، کامران نے کہا، اور اگر یہ بھی آپ کی دسترس میں نہیں تو پھر میں اپنی آخری خواہش سے دستبردار ہوتا ہوں۔ تیرا گھر کہاں ہے؟ قاضی غیور احمد نے کامران سے پوچھا۔ وہ لوگ
ابھی گھر کس طرح جا سکتے ہیں؟ کامران کا لہجہ اداس تھا۔ ابھی تو میں زندہ ہوں، ابھی تو مقتل سے میری لاش اٹھانے اور مجھے دفن کرنے کی رسمیں باقی ہیں۔ آپ انہیں اپنے سپاہیوں سے تلاش کرائیں، یہیں کہیں راستے میں دو عورتیں خاک بسر نظر آئیں گی۔ کامران کی باتیں سن کر قاضی غیور احمد بھی ایک نامعلوم سی افسردگی کا احساس کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد سپاہی سعدیہ خانم اور شکنتلا کو واپس لے کر آ گئے۔ قاضی غیور احمد نے خواتین کو قریب آتے ہوئے دیکھا تو دور ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ میں نے تیری خاطر قانون کے سامنے ہاتھ پھیلایا تھا دیوداس، مگر اس کے دامن میں میرے لیے کسی قسم کی رعایت موجود نہیں۔ شجاع الدین کامران نے اداس لہجے میں شکنتلا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ کیا کہا قانون نے؟ شکنتلا رونے لگی تھی۔ اس کی تفصیلات مجھ سے مت پوچھو۔ کامران نے اس تکلیف دہ گفتگو سے گریز اختیار کرتے ہوئے کہا۔ تم بس اتنا یاد رکھنا کہ جب مجھ سے میری آخری خواہش دریافت کی گئی تو میرے ہونٹوں پر تمہارا نام تھا۔ میں نے قانون کے محافظوں سے شادی کی التجا کی، مگر ان کا دعویٰ ہے کہ آج تک موت کی سزا پانے والے کسی شخص نے ایسی دیوانگی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ وہ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہ کوئی وکیل ہے اور نہ گواہ، پھر یہ شادی کس طرح ہوگی؟ میں نے ان کے سامنے تجویز پیش کی تھی کہ داروغہ زندان کو وکیل اور 2 قیدیوں کو گواہ بنا دیں، مگر قاضی صاحب اپنی مجبوریوں سے ڈر گئے۔ کامران کی آواز ان آنسوؤں کے اثر سے بھیگتی جا رہی تھی جو پلکوں تک آ کر ٹھہر گئے تھے۔ پھر کیا ہوگا ٹھاکر؟ شکنتلا نے اس عورت کے لہجے میں کہا جس کی زندگی کا آخری سرمایہ بھی لٹ چکا ہو۔ شادی تو ہو چکی۔ اچانک کامران نے پرجوش لہجے میں کہا، میں نے قانون کے سامنے اپنی آخری خواہش ظاہر کر دی تھی۔ اب وکیل اور گواہ میسر نہیں آ سکے تو مجبوری ہے۔ میرا ذہن، میرا دل تجھے اپنی شریک حیات تسلیم کرتا ہے۔ اگر میں حالات پر قادر ہوتا تو شادی کی رسمیں بہت زور و شور سے ادا کی جاتی، لیکن جذبوں کو کسی نمائش کی ضرورت نہیں۔ شکنتلا نے کامران کے ہاتھوں پر سر رکھ دیا اور اس کے گرم آنسو رخساروں سے گزر کر کامران کی انگلیوں کو بھگونے لگے۔ یہ بڑی عجیب آگ تھی۔ کامران چاہتا تھا کہ وہ اس آگ میں یوں ہی جلتا رہے اور پھر اس کے ساتھ پورا زندان جل کر خاکستر ہو جائے۔ وقت ٹھہر سا گیا تھا۔ اچانک قاضی غیور احمد نے وقت کو دوبارہ حرکت دے دی۔ اب خواتین باہر جائیں کہ میں قانون کی گنجائش سے زیادہ رعایت دے چکا ہوں۔ قید خانے کے سناٹے میں قاضی غیور احمد کی بھاری آواز دور تک گونجتی چلی گئی۔ شکنتلا اس طرح چونک اٹھی جیسے اس نے کوئی بھیانک خواب دیکھا ہو۔ شجاع الدین کامران کو بھی قاضی عدالت کی آواز سن کر ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے دماغ اور کانوں میں کسی نے آہنی میخ ٹھونک دی ہو۔ ٹھاکر، تم نے دنیا کی ٹھکرائی ہوئی ایک بے سہارا عورت سمجھ کر مجھ پر رحم تو نہیں کھایا ہے؟ آخری وقت میں شکنتلا نے بڑا نازک سوال کر دیا تھا۔ شجاع الدین کامران مضطرب ہو گیا اور اس نے اپنے ہاتھ دیوداس کے سر پر رکھ دیے۔ نہیں شکنتلا، مجھے تجھ پر فخر ہے۔ مرتے وقت صرف 2 لمحوں کی یادیں میرا سرمایہ ہوں گی۔ ایک وہ لمحہ جو میں نے اپنی ماں کی آغوش میں بسر کیا، اور دوسری وہ ساعت جو تیری قربت میں ابھی ابھی گزری ہے۔ ٹھاکر، اب تو اہل وفا پر شک نہیں کرے گا؟ شکنتلا نے بڑے عجیب سے لہجے میں پوچھا۔ شجاع الدین کامران خاموش رہا۔ وہ شکنتلا سے کہنا چاہتا تھا، تیری وفا سے کیا ہو تلافی کے دہر میں، تیرے سوا بھی ہم پہ بہت سے ستم ہوئے، مگر اس کے ہونٹ کام کر رہ گئے۔ مجھے میرے سوال کا جواب دے ٹھاکر۔ شکنتلا کی بھیگی ہوئی آواز چیخ میں بدل گئی۔ میں کچھ نہیں جانتا، بس تیری یادوں کی خوشبو اپنے کفن میں بسا کر سو جاؤں گا۔ کامران آہنی سلاخوں سے ہٹ کر دوسری طرف چلا گیا اور شکنتلا سعدیہ خانم کو سہارا دے کر زندان کے دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ رات کا سفر ختم ہوتے ہی شجاع الدین کامران کو پھانسی دے دی گئی۔ سورج طلوع ہوا اور انسان غروب ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عجیب بے کسی کی موت تھی
کہ شجاع الدین کامران کی لاش اٹھانے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ سعدیہ خانم اور شکنتلا نے دروازے دروازے جا کر مسلسل فریادیں کی تو کچھ اہل درد آگے بڑھے اور کامران کو قبر میں اتار دیا۔ پھر چند لمحوں کے اجنبی غم گسار ایک عورت کو اس حالت میں چھوڑ کر چلے گئے کہ وہ قبر سے لپٹی ہوئی مسلسل رو رہی تھی۔ یہ سعدیہ خانم تھی، شجاع الدین کامران کی ماں، اور دوسری جوان سال عورت تھی شکنتلا، جو شکستہ دل ماں کو تسلیاں دے رہی تھی، مگر خود بھی ذہن سے لے کر دل تک اور دل سے لے کر روح تک مکمل زخمی تھی۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ کچھ دیر کے لیے قبرستان کو ماتم کدہ بنا دے، مگر سعدیہ خانم سے مجبور تھی کہ اس طرح ایک ماں کا غم کچھ اور سوا ہو جائے گا۔ شکنتلا کو اپنی مجبوریوں کا احساس اس وقت ہوا جب شام کے قریب کچھ سند رسیدہ اور بزرگ لوگ ان دونوں عورتوں کے پاس آئے اور کہنے لگے، تم ہمارے گھر چلو اور چند لقمے غذا کے کھا لو۔ سعدیہ خانم نے بہت دیر بعد ان لوگوں کو تلخ لہجے میں جواب دیا، ہمیں بھیک کے کھانے کی ضرورت نہیں۔ ایک بزرگ نے انتہائی مشفقانہ لہجے میں فرمایا، خاتون، یہ بھیک نہیں، اسلام کی ایک معروف رسم ہے کہ مسلمان کھلے دل کے ساتھ اپنے بھائی کے غم میں شریک ہوں۔ ہم دوپہر سے اب تک دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان کی تدفین کے بعد تمہارا کوئی مرد رشتہ دار نہیں آیا۔ اس دنیا میں میرا کوئی عزیز دار نہیں ہے۔ سعدیہ خانم نے جواب دیا اور شجاع الدین کامران کی قبر سے دوبارہ لپٹ کر رونے لگی، جب تم لوگوں کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے تو پھر تمہاری غم گساری ہمارے لیے فرض کا درجہ رکھتی ہے۔ دوسرے بزرگ نے کہا، جب تم کھانا نہیں کھاؤ گی تو ہم پر بھی غذا کا ایک ایک لقمہ حرام ہو جائے گا۔ جب بیٹا بھوکا ہو تو ماں ان لذیذ غذاؤں کو کس طرح استعمال کر سکتی ہے؟ سعدیہ خانم نے اسی حالت میں جواب دیا۔ ایک غم زدہ ماں کی درد انگیز باتیں سن کر آنے والے بزرگوں کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ پھر بہت منت و سماجت کے بعد سعدیہ خانم اجنبی غمخواروں کے گھر جانے کے لیے آمادہ ہوئی۔ یہ لوگ قبرستان کے قریب ہی رہتے تھے۔ سعدیہ خانم نے گھر میں داخل ہوتے ہی کہا، میں صرف اس لیے چلی آئی ہوں کہ تم لوگ گنہگار ہونے سے بچ جاؤ، مگر آئندہ اس طرح میری دل آزاری نہ کرنا۔ وہ لوگ بڑی حیرت سے سعدیہ خانم کو دیکھ رہے تھے۔ دونوں سوگوار عورتوں نے بمشکل روٹی کے چند نوالے حلق سے اتارے اور پھر سعدیہ خانم یہ کہتی ہوئی کھڑی ہو گئی، حکومت کے خوف سے لوگ اپنے فرائض تک بھول گئے، مگر آپ نے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کیا۔ سعدیہ خانم صاحب خانہ سے مخاطب تھی، خدا آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ کہہ کر سعدیہ خانم تیز قدموں سے باہر نکل گئی۔ کچھ دیر بعد ایک غمزدہ ماں اسی انداز میں بیٹے کی قبر سے لپٹی ہوئی تھی اور کامران کے بچپن کی ایک ایک ادا کو یاد کر کے رو رہی تھی۔ کبھی وہ اپنے مقتول شوہر رائے نعیم الدین ذیشان کو پکار کر کہتی، بیٹا بھی باپ کی طرح خون میں نہا گیا اور رائے سعید الدین کی نسل ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ اب زمین پر اس خاندان کا کوئی وارث نہیں آئے گا۔ کامران کی موت اور سعدیہ خانم کی ان جاں باتوں نے شکنتلا کے دل کے بھی ٹکڑے کر دیے تھے، مگر وہ اپنے آپ کو مسلسل سمیٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے خیال میں اگر سعدیہ خانم اسی طرح بیٹے کی قبر سے لپٹی گریہ و زاری کرتی رہی تو پھر کوئی دوسرا خوفناک حادثہ بھی رونما ہو سکتا ہے۔ اس قسم کے اندیشوں نے شکنتلا کو مجبور کیا کہ وہ سعدیہ خانم سے گھر چلنے کے لیے درخواست کرے۔ اگر مرنے والے کا آخری نشان آنکھوں سے اوجھل ہو جائے تو صدمے کے اثرات میں بھی بتدریج کمی ہو جاتی ہے۔ یہی سوچ کر شکنتلا نے سعدیہ خانم سے کہا، ماں، چاروں طرف اندھیرا پھیل گیا ہے، اب گھر چلیں۔ شکنتلا کی آواز کانپ رہی تھی۔ سعدیہ خانم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ شکنتلا کے بار بار کہنے پر اس نے سر اٹھایا اور پھر عجیب سے لہجے میں بولی، تو کس گھر کی بات کر رہی ہے بیٹی؟ دشت ہو یا مکان، میرے لیے تو پہلے بھی یہ دونوں برابر تھے۔ اب دنیا والوں نے ایک نیا گھر بنا دیا ہے۔ یہ گھر میرے گھر کی طرح ویران نہیں، اس میں بہت سے مکین رہتے ہیں، جہاں بڑی آبادی ہے
اور پھر کامران بھی تو سو رہا ہے، پتہ نہیں کب جاگ جائے، مجھے قریب نہ پا کر وہ بہت پریشان ہوگا۔ شکنتلا سعدیہ خانم کی ذہنی حالت دیکھ کر رونے لگی، مگر سعدیہ خانم پورے ہوش و حواس میں تھی۔ ہاں بیٹی تو چلی جا، اندھیرا بہت ہو گیا ہے، ایک جوان عورت کا قبرستان میں رات بسر کرنا مناسب نہیں، اور آپ، میں تو برسوں سے ایک قبر کی مانند ہوں۔ سعدیہ خانم کی آواز میں بڑی تھکن تھی۔ اب اگر ایک قبر دوسری قبروں کے ساتھ مل جائے تو حیرت نہیں ہونی چاہیے۔ شکنتلا کربناک حیرت کے ساتھ اس عورت کو دیکھنے لگی جس کی پوری زندگی سخت آزمائشوں میں گزری تھی۔ مگر تو اس تاریک رات میں تنہا گھر تک کیسے جائے گی؟ اچانک سعدیہ خانم نے شکنتلا سے کہا، مجھے تو یہاں کے راستے بھی معلوم نہیں۔ یہ کہتے کہتے سعدیہ خانم کھڑی ہو گئی۔ میں تجھے گھر چھوڑاؤں؟ شکنتلا چپ چاپ سعدیہ خانم کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ کامران اسی لیے تجھے سمجھایا کرتا تھا کہ ویرانے سے نکل کر آبادی میں چلی جا۔ یکا یک سعدیہ خانم نے شکنتلا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اب میں تیری تنہائی کا ماتم کروں یا اپنی تنہائی کا مرثیہ پڑھوں؟ بیٹی تو ہی بتا کہ ایک تنہا عورت کیا کرے؟ تو نے یہاں آ کر میرا ایک کام اور بڑھا دیا کہ ہر وقت تیری طرف سے لرزتی ہوں۔ آپ میری طرف سے فکر مند نہ ہوں۔ شکنتلا نے گھبرا کر کہا، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ہاں میں جانتی ہوں کہ تو نے بڑے حادثات دیکھے ہیں، لیکن آخر میں تیری ماں ہوں۔ اولاد کتنی بھی محفوظ سائبان کے نیچے ہو، مگر ماں تو ڈرتی ہی رہتی ہے۔ پھر سعدیہ خانم شکنتلا کو اپنے کھنڈر میں چھوڑ کر قبرستان کی طرف واپس آنے لگی۔ شکنتلا نے اسے روکنا چاہا، مگر سعدیہ خانم یہ کہتی ہوئی آگے بڑھ گئی، مجھے جانا ہی ہوگا، کامران وہاں اکیلا ہے۔ اس رات یاسمین خانم، امیر تغرل اور قائم خان بہت خوش تھے کہ ان کی داستان حیات سے رنج و علم کا ایک بوسیدہ ورق پھاڑ کر الگ کر دیا گیا تھا۔ اب سارے فسانے میں مسرتوں اور ہولناکیوں کے سوا کوئی تیسرا باب شامل نہیں۔ قائم خان اس لیے خوش تھا کہ اس کی زندگی پر لرزتے ہوئے خوف و دہشت کے سائے ہمیشہ کے لیے زائل ہو گئے۔ امیر تغرل اس لیے خوش تھا کہ اس کے اقتدار کو بے وقعت سمجھنے والا ایک مفلس نوجوان اپنے عبرتناک انجام تک پہنچ گیا تھا، اور یاسمین خانم اس لیے خوش تھی کہ حسن مغرور کی تمنا کرنے والے ایک لاوارث لڑکے کو قبر نے اپنی آغوش میں چھپا کر اسے اس کی گستاخیوں کی سزا دے دی تھی۔ ان تینوں کی خوشی کا ایک ہی زاویہ تھا، اور وہ تینوں اپنی اپنی ذات کی پرستش کر رہے تھے۔